بیٹے ہیں جن کے جہاد نے پاکستان کو بچایا، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو 5 ٹکڑے ہونے سے پہلے 1977 میں بچایا، پھر اس کے بعد روس کے استعمار سے پاکستان کو بچایا، اور اس کے بعد پاکستان کو اسلام کی راہ پہ لگایا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ 33 سال گزرے جب سے جنرل ضیاء الحق کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سے لے کے اب تک باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا پاکستان کا اسلامی تشخص کھرچنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ پاکستان کا لا الہ الا اللہ کا جتنا تشخص ہے وہ سارے کا سارا جنرل ضیاء الحق کا دیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب روس کے خلاف جہاد کر کے اس کے ٹکڑے کیے تھے، 15 ٹکڑے کیے، تو 6 مسلمان ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ ایسے الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں سب سے پہلے تو نیشنل یوتھ کنونشن کے آرگنائزر جناب صغیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں صرف آج جو یوتھ یہاں پر آئی ہوئی ہے، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، کچھ یوتھ کی لیڈرشپ بھی ہے، ہمارے مولانا سمیع الحق صاحب کے فرزند میرے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں۔ میں صغیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کا یہ یوتھ کا کنونشن ہے، اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، کچھ باتیں ہوتی ہیں عہد وفا کرنے کے لیے، کچھ باتیں ہوتی ہیں اپنے مستقبل کے لیے۔ تو یہ تو میرے بچوں کی طرح ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کنسنٹریشن سپین جو ہے نا بڑا چھوٹا ہوتا ہے، جو بات کرنی ہو وہ 5 یا 10 منٹ میں آپ اپنی کر لیں۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں لوگوں کا کنسنٹریشن سپین جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جتنی مختصر بات کریں گے اتنی وہ جامع ہوگی۔ تو اس ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں یوتھ کو 1 2 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے ایک نظریاتی ملک۔ میرا خیال ہے دنیا کا واحد وہ نظریاتی ملک ہے جو کہ قربانی سے بنا، جس کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دیں، اور یہاں بہت سے لوگوں نے یہ کہا، صغیر صاحب سمیت اور عبداللہ گل سمیت، کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان جو ہے یہ تا قیامت جو ہے زندہ اور تابندہ رہے گا۔ لیکن میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے 1971 کے بعد پیدا ہوئے ہوں بہت سے لوگ، لیکن یہ وہی پاکستان تھا جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے ہم نے ہندوستان کے اندر لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی، لیکن ایک بازو ہمارا کاٹ دیا۔ کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا؟ کتنے لوگوں کو اس بات کی درد ہوئی؟ کتنے لوگوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے عزم کیا؟ بلکہ ہم تو آ کر سجدے کرتے۔ اس نظریے کو آپ چھوڑ دیں گے جس نظریے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ میں تو 2nd جنریشن ہوں، پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہوں۔ آج کی یوتھ کو جو 3rd جنریشن ہے، 4th جنریشن اب آ رہی ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا، کیا قربانیاں ہم نے دی تھی۔ ہم تو اپنی دادی سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے یہ سنتے تھے کہ پاکستان کیسے بنا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے۔ ہمارے کان میں ایک تو اذان دی گئی، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا قربانی دی، کہ ماں کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا کس طرح پاکستان پہنچ گیا ہے، باپ کو نہیں پتا تھا کہ بھائی کس طرح، میرا بھائی کس طرح پاکستان پہنچ گیا ہے۔ کوئی والدہ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنا شروع کر دیا، کسی نے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دیا،
اور وہ کس مشکل سے اس ملک میں پہنچی، اور قربانی کا جذبہ یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں زمیندار تھا، میں ٹھیکیدار تھا، میں لاکھ پتی تھا، میں کروڑ پتی تھا، میری دکان تھی، میری جائیداد تھی، سب کچھ چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئے۔ اور پاکستان بننے کے بعد کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں پنجابی ہوں کہ بلوچ ہوں کہ پٹھان ہوں کہ مہاجر ہوں، سب نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ یہ جذبہ تھا پاکستان میں۔ میں اپنا قصہ آپ کو سناتا ہوں جو میں نے سنا اپنے بزرگوں سے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ میرے دادا جب آئے پاکستان تو انہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر ملا۔ ان کا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کو پشاور میں گھر مل گیا۔ وہ میرے دادا کو ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں نے لاہور آنا ہے، آپ میرا گھر لے لو، مجھے اپنا گھر دے دو۔ انہوں نے سامان باندھا، پوٹلی سر پہ رکھی، وہ پشاور چلے گئے، وہ لاہور آ گیا۔ انہوں نے تو نہیں سوچا یہاں پٹھان ہوں گے، یہاں فلانا ہوگا، وہ تو جلندھر سے تعلق رکھتے تھے۔ ساری عمر ہماری پشاور میں گزری، میں نشہرہ میں پیدا ہوا، میرا ڈومسائل جو ہے KPK کا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں، سندھ کے ساتھ ظلم ہو گیا، بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو گیا، پٹھانوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ جس دن ہم پاکستانی بن گئے، بھرپور انداز میں استقبال کیجئے، تشریف لاتی ہیں میڈم نصرت قادر۔ تھینک یو شاہین صاحب۔ اور مختصر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس یوتھ کے لیے ان امپلائمنٹ جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس کے لیے ایک پلان ہے، تو یہ مختصر نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنی تقریر آپ شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور 1 منٹ اجازت ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں۔ آپ جیسے لیڈر اس ملک کے ہیں، اسی وجہ سے ہماری یوتھ کا یہ حال ہے، ہمارے ملک کا یہ حال اس لیے ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ لوگ صرف اپنا VIP پروٹوکول چاہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کی آپ اس ملک کے لیڈرز کو دیکھیں۔ عبداللہ امیر صاحب آئے، 5 منٹ آپ لوگوں کو اپنی بات سنائی، جو بات انہوں نے کی بالکل ٹھیک کی، لیکن ہی از دا لیڈر۔ اگر وہ لیڈر ہے تو پھر اسے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کم از کم روز اس طرح کے یوتھ کنونشنز نہیں ہوتے اور وہ 5 منٹ 7 منٹ بولے اور چلے گئے، اپنی بات سنانے کے لیے آئے اور چلے گئے۔ یوتھ کا کسی کا آپ اتنے معززین بیٹھے ہیں، انہیں کیا پتا یہاں پہ ٹیچر رہتے ہیں۔ جی میں یہی کہہ رہی ہوں، میں نے تو یوتھ کو امپلائمنٹ پلان دینے کے لیے بلایا ہے اور میں انشاءاللہ ایک پلان لے کر آئی ہوں اور میں دوں گی۔ اور میری بہت ساری ہم سب کو پتا ہے ان کے والدین نے کیا کیا، وہ اچھے لوگ تھے یا برے تھے یا وہ کیسے تھے، we know everything۔ ہمیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ بتائیں ہمارا نوجوان کس طرح اس ملک میں عزت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ زندگی اچھے سے نہیں گزار رہا کیونکہ لیڈر ان جیسے ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈرز کے پاس عوام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر صرف اپنی عیاشیوں کے لیے بیٹھے ہیں اور انہیں پروٹوکول چاہیے اینڈ دیٹس اٹ۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب ایسے لیڈرز منتخب کریں، ایسے لیڈرز آگے لے کے آئیں۔ آپ خود لیڈر ہیں جو مڈل کلاس سے اٹھ کے آئے تاکہ اس ملک کے مڈل کلاس انہیں پتا ہو کہ اس ملک کے لوگوں کی کیا تکلیفیں ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو ایلیٹ کلاس سمجھ سکتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ پاکستان میں ہم لوگ بہت زیادہ ترقی اسی وجہ سے نہیں کر سکے، بلکہ کر ہی نہیں سکے، اور خاص طور پہ ہماری یوتھ رل رہی ہے۔ کیوں رل رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے لیڈر جیسے لڑکیاں اور لڑکے
फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिजिकल ट्रेनिंग करें, खास तौर पे बच्चियाँ, क्योंकि अपनी हिफाजत के लिए हमारी बेटी को इस वक्त अपनी हिफाजत के लिए खुद काम करना पड़ेगा और अपनी मदद आपके तहत हमने जिंदा रहना है। अदरवाइज हमें नाअहल जाहिल रखने के लिए भी हमारे अपने भी आ जाते हैं और हमारी इस्लाम से दूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकती, खासतौर पे बच्ची से नहीं रख सकती कि वो उसको एजुकेट कर सके। खासतौर पे अभी हमारे पास करक से बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं, मैं उनको मोस्ट वेलकम भी करती हूँ और उनको सलाम पेश करती हूँ। कल रात को कश्मीर से बच्चियाँ आई, मैं सलाम पेश करती हूँ बच्चियों को और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बच्ची अपनी हिफाजत खुद कर सके। हम कब तक अपने बाप पे, अपने भाई पे, मैं अपने हस्बैंड पे, जिनके हस्बैंड नहीं है वो अपने दूसरे रिश्तेदारों पे वो करते हैं, एतमाद करते हैं, उनके साथ चलते हैं। जाने बेटियों को ये कहूँगी कि अपने जिला की और तहसील की लेवल पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएं। हम इंशाल्लाह जहाँ तो वो क्या तकलीफ महसूस करती है उसे पता होता है, क्योंकि वो खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका होता है। आप एलिट क्लास में लेके आते हैं, वो आप दौलत को और ज्यादा लूट के अपनी दौलत को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं और आप आंसू की तरह गरीब के गरीब तर रहते हैं, गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। आपने अपने लिए काम करना है, आपने नेशनल शूज में आके अपने लिए काम करना है। पहले आप काम करते हैं, मैं पीपल्स पार्टी काम कर रही हूँ ताकि बिलावल अहमद वजीर आज़म आए। मैं नून लीग के लिए, मैं नून लीग की प्रेसिडेंट हूँ, फेडरल की लेडीज लीग की, अब नहीं हूँ, अभी जब से ये तोड़ी इन्होंने, अब नहीं, उससे पहले थी। तो मैं नून लीग के लिए काम करती हूँ ताकि मरियम नवाज या हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ आए प्राइम मिनिस्टर बनकर, या इमरान खान के लिए काम करती हूँ कि इमरान खान आए। नहीं, आप अपने लिए काम करें। आपके साथ अगर इस मुल्क में कोई जाति होगी, इस मुल्क में अगर आपके साथ जाति होगी किसी भी मैदान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। बगैर कोई तमहीद बांधे लंबा टाइम लिए, क्योंकि हमारा एक जनाजा हो गया है, उसमें भी मुझे जाना है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं भी बात करने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनें, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ और 16,000 मुलाजमीन की CDA में नुमाइंदगी करता है, जिसके अंदर गरीब मुतवस्सित तबका, इसमें माली है, बेलदार है, मागरोब है, नायब कासिद है, गरीबों के बच्चे काम करते हैं। और मेरे वालिद ने मरहूम फरद कमाल पाशा साहब, जिन्होंने इस इदारे को पेंशनेबल करवाया, यहाँ पे इस्लामाबाद में ये जो H11 और H8 का कब्रिस्तान है ये बनाया, तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े मोअज़्ज़ीज़ बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की और बातें करके वो यहाँ से चले गए। और मेरे भाइयों और बहनों, जिस अशराफिया के खिलाफ, जिस कब्जा ग्रुप के खिलाफ, जिस टोले के खिलाफ ये कन्वेंशन बुलाया गया है, अगर वही हमें बातें सुना के चले जाए तो हमारा क्या नुकसान है। बच्चों के लिए आए हैं, क्या ले रहे हैं आप? यहाँ पे फोटो शूट करने आए हैं, कोई तब्दीली की बात करते हैं। मेरी बहन से प्लीज करती हूँ, किसी को बुरा लगा कुछ नहीं हो सकता। इस बच्ची के लिए स्पेशल तालियां, सलाम है इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यूथ कन्वेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने मसले को लेके आए हैं। मैं इस टाइम पूरी आज़ाद कश्मीर की जो IT यूनियन है, मैं उसको रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे बाकी एम्प्लॉयज़ भी आए हुए हैं। टाइम का मैं जो है सारे नहीं बोल सकते, गर्ल्स की तरफ से, फीमेल्स की तरफ से मैं बोल रही हूँ और बॉयज़ की तरफ से उन्हें कुछ टेक्स्ट किया हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि हम लोग बाकायदा 2019 में एक सिलेक्शन कमेटी के तहत सिलेक्ट होके, इंटरव्यूज और टेस्ट के तहत सिलेक्ट होके हम लोगों ने IT की तालीम देना स्टार्ट की। हमें इन्होंने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दी। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेरी
था